قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، انتہائی واجب الاحترام اور قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سامعین مکرم، عزیز طلباء، دوستوں اور ساتھیوں، وقت چونکہ بہت مختصر ہے، دن کے 2 بج رہے ہیں، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور آپ حضرات نے یقیناً ہم سب نے دوپہر کا کھانا بھی کھانا ہے، اور جب وقت بہت گزر جائے اور بھوک لگی ہو اور کسی مولوی کو کھڑا کر دیا جائے تو سننے والوں کے دل میں جو بھاری بھاری بد دعائیں اور گالیاں آتی ہیں وہ میرے علم میں، اس لیے میں ایسے موقع پر آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف شاباش، مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادگان کو۔ میں نے ہمیشہ ایسی تقریبات میں یہ کہا کہ انہوں نے اس قدر محنت کی کہ مولانا کی غیر موجودگی کا احساس کم کر دیا، ہر طرح کا نظم و ضبط، نظم و نسق، اور آج ماشاءاللہ یہ بھرپور اجتماع اور 26 طلباء کرام کا حفظ قرآن، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ادارہ جو شہر سے بہت اندر ہے اور یہاں پر 26 طلباء کرام ایک سال میں حافظ قرآن بنے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی یہ تربیت اور ان کا یہ کام حضرت مولانا زرین رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس محنت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کی تھی۔ مجھے اور آپ سب کو اس سے ایک سبق مل رہا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اپنے بچوں کو نیک راستے پر لگائیں۔ آپ نہیں ہوں گے لیکن آپ کے بچے آپ کے لیے آپ کی آخرت میں ذخیرہ بنا دیں گے۔ کیا آپ علماء کرام ایک ہو کر آ جائے؟ ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ جائیں یا کہیں اور جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اس خواہش کو اس دفعہ ہم نے پورا کر دیا تاکہ آپ کے پاس کوئی عذر اور کوئی بہانہ نہ رہے کہ یہ اور ہے یہ اور ہے۔ اب سب ایک ہی ہو گئے۔ قومی اسمبلی یعنی NA 230 پہ علماء کرام نے مجھ پر اعتماد کیا، اوپر سے لے کر نیچے تک اہل کراچی اور پورے پاکستان کے علماء نے اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا۔ میں اس سے پہلے بھی اس حلقے سے الیکشن لڑ چکا ہوں، الحمدللہ آپ آزاد کی دعائیں اور آپ کی سرپرستی میرے ساتھ رہی، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس علاقے کے اندر 2 بڑے دینی ادارے ہیں۔ ایک کو دارالقرآن کہتے ہیں جس کے جناب مؤسس اور بانی حضرت شیخ القرآن مولانا طیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، انہوں نے بھی ہمیشہ الیکشن میں میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اور مولانا زرین صاحب نے بھی ہمیشہ صرف ہاتھ ہی نہیں رکھا بلکہ اپنے مدرسے کو ہمارے الیکشن کا مرکز بنایا اور یہاں پر اجتماعات کروائے، یہاں تک کہ خواتین کا اجتماع بھی انہوں نے کروایا۔ اور مجھے پچھلی مرتبہ یاد ہے کہ ریڈی گوڈ میں ان کا ایک ادارہ ہے، مجھے وہاں پر لے کے کہا کہ یہ آپ کا حلقہ ہے اور ریڈی گوڈ کے اندر ہمارا کوئی مرکز نہیں ہے، تو میرا مدرسہ آپ کا مرکز ہے، اس میں بیٹھ جائیے اور محنت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں سے پچھلی مرتبہ بھی ہم نے الیکشن میں بھرپور ووٹ لیے، ہم نے تعاقب کیا، ہم قریب تک پہنچے، اللہ کو منظور نہیں تھا، ہم نہیں جا سکے، لیکن اس مرتبہ کا ماحول ہمیں ایک بار پھر موقع ملا ہے، ہمارا اتحاد ہو چکا ہے، بہت ساری اور پارٹیاں بھی ہمارے ساتھ اتحاد کے لیے اس وقت ہمارے رابطے میں، انشاءاللہ 2 دنوں میں اچھی خبریں آپ کو اور بھی ملیں گی۔ آپ نے اس پر محنت کرنی ہے۔ ہم کیوں اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں قومی اسمبلی قانون ساز ادارہ ہے اور اس کے اندر قانون بنایا جاتا ہے، اور اس قانون کی صورت میں قانون ملک میں لاگو ہوتا ہے۔ اس ملک میں دہریے لوگ اور کمیونسٹ لوگ اور سوشلزم لوگ اور جناب جدت پسند لوگ اسلام کی ان شاعر کو مٹانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے شاعر کو مٹا کر ہم اس کے خلاف قانون سازی کریں۔ اس ادارے کے اندر ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو اس قانون سازی کو جو غلط ہو اسے روک سکیں اور صحیح قانون سازی کر سکیں۔ ابھی بچے نے بھی گفتگو کی، مولانا فضل سبحان صاحب نے بھی اس پر بات کی، دیگر علماء بھی بات کر رہے ہیں، اور 15 جنوری کو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی قیادت میں ایک بہت بڑا
اجتماع علماء کا کنونشن ہونے جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی ان کی قیادت میں ایک اجلاس علماء مختلف جماعتوں کا ہوا، جس میں ہم نے طے کیا کہ فلسطین کے مسئلے پر ہم نے اس آواز کو اٹھائے رکھنا ہے، اور 15 جنوری کو فلسطین کے حوالے سے 100 دن پورے ہو رہے ہیں، جب ان 100 دنوں میں اسرائیل کا جبر، تشدد، بربریت، خون میں بہتی ہوئی لاشیں، بچوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں، خواتین کے لاشیں اور ان کی گری ہوئی عمارتیں ہمارے سامنے، بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان سب جماعتوں نے اتفاق کیا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، 2 ریاستی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے آئندہ آنے والی حکومت میں وہ اس فلسطین کے قضیے کو ختم کر کے وہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے فلسطینیوں کی جنگ لڑنے کی، ضرورت ہے فلسطینیوں کی آواز اٹھانے کی، ضرورت ہے ان شہداء کی اس قربانیوں پر کھڑے ہونے کی، تاکہ ہمارا ملک پاکستان، جس کے بانی قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کا ناجائز بچہ ہے اور ناجائز اولاد ہے، ہم بانی پاکستان کے اس جملوں کے ساتھ کھڑے رہیں، ہم اسلام اور تاریخ اور قرآن و سنت کے ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس آنے والے اس طوفان کو روکیں، اس کو روکنے کے لیے ہمیں اسمبلیوں میں جانا ضروری ہے، تاکہ اس قانون سازی میں ہم رکاوٹ بن سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب اس حوالے سے ہم یہاں بات کریں، ہم آگے بڑھیں، پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، آپ کو محنت کرنی ہوگی، گلی گلی گھومنا ہوگا، اپنے اپنے علاقوں میں ماحول بنانا ہوگا، جہاں پر آپ ہیں آپ نے آگے بڑھنا ہوگا، اس لیے کہ 2024 کے انتخابات اورنگزیب فاروقی نہیں لڑ رہا، بلکہ 230 کا ہر فرد الیکشن لڑ رہا ہے، ہر عالم الیکشن لڑ رہا ہے، ہر قاری الیکشن لڑ رہا ہے، ہر مزدور الیکشن لڑ رہا ہے، ہر ملازم الیکشن لڑ رہا ہے، وہ خود ہی کینڈیڈیٹ ہے، اسی نے MNA بننا ہے، اسی نے آگے جانا ہے، اسی نے ماحول بنانا ہے، وہ خود الیکشن میں انتخابات میں موجود ہے۔ اس کوشش کے ساتھ انشاءاللہ آپ قدم آگے بڑھائیں گے، ہم ان جماعتوں کے لیے راستہ تنگ کر دیں گے، انشاءاللہ اسمبلی کی در و دیوار پہ ختم نبوت کا نعرہ لگے گا، ختم نبوت کے قانون کا تحفظ ہوگا، شان صحابہ کی بات ہوگی، عظمت اہل بیت کی بات ہوگی، صدیق اکبر و فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، امیر معاویہ کی بات ہوگی، اسلام کی بات ہوگی، غریب کی، مزدور کی، ملازم کی بات ہوگی، بےروزگاری کی بات ہوگی، ترقی کی بات ہوگی، کالج کی بات ہوگی، یونیورسٹی کی بات ہوگی، انشاءاللہ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ حق صرف لیا نہیں جائے گا، بلکہ ظالموں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر حق چھین لیا جائے گا۔ میں وقت زیادہ سے لینا چاہتا کہ مجھے پھر آپ کا وہ والا احساس ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے، اکثر دلوں کی دھڑکنیں تیز ہے، میں اس کو مزید تیز نہیں کرنا چاہتا۔ آخری بات، جنگ میں ہمارے ایک MPA تھا، اس کا نام معاویہ اعظم تھا، اس نے جنگ میں یونیورسٹی بنائی، اس نے جنگ میں کالج بنایا، اس نے جنگ کے روڈوں کو خوب سجایا، اس نے وہاں ایک اسپتال بنایا، اس اسپتال کا نام ہی ختم نبوت اسپتال رکھا۔ میں نے اس سے پوچھا مولانا صاحب آپ نے اس کا نام ختم نبوت کیوں رکھا ہے؟ اس نے مجھے کہا فاروقی صاحب یہ دل کا اسپتال ہے، دل کا، اور ختم نبوت دل کا مسئلہ ہے، ختم نبوت مسئلہ ہی دل کا ہے، اس لیے نام میں نے اس کا ختم نبوت اسپتال رکھا ہے۔ جو اپنے دل کا علاج کرانے آئے گا اس کے عقیدے کا علاج خود بخود ہو جائے گا۔ مجھے وہاں یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا جب میں اس کے افتتاح کے موقع پہ گیا تھا، اس نے مجھے کہا مولانا صاحب مجھے لوگ کہتے تھے اب مولوی آ گیا ہے، اب جنگ میں یونیورسٹی نہیں بن سکتی، اس نے کہا ان کے آنے کے بعد مجھے اتنی آسانی ہوئی میں تصور نہیں کر سکتا، اور آپ کو حیرت کی بات بتانے لگا ہوں، اس یونیورسٹی میں بچیوں کی کلاسز علیحدہ ہیں اور بچوں کی کلاسز علیحدہ ہیں، اور مزے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے جو رہائشی کمپاؤنڈ ہیں اس میں خدیجہ الکبریٰ ہے، عائشہ صدیقہ ہے، حضرت حفصہ ہے، اس کے جو روڈ ہے وہ ابو بکر صدیق نام ہے، فاروق اعظم نام ہے، عثمان غنی نام ہے، اس کے مین گیٹ کے نام صحابہ کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ، ازواج مطہرات کے نام پر ہیں۔ آپ کی یونیورسٹی کے بچے اور بچیاں جب وہاں پر پڑھیں گے اور حضرت عائشہ کو پہچانیں گے، حضرت خدیجہ کو پہچانیں گے، حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کو پہچانیں گے، وہ مستقبل میں پاکستان کے بھی وفادار رہیں گے اور اسلام کے بھی وفادار رہیں گے۔
چاہتے ہیں یہ یونیورسٹی ہمارے علاقے میں بھی ہو, ہم چاہتے ہیں یہ کالج ہمارے زمانے میں بھی ہو, ہمارے حلقے میں بھی ہو, ہم چاہتے ہیں یہ روڈ سڑکیں اچھی ہمارے علاقے میں بھی ہو, پینے کا صاف پانی ہمیں بھی مل سکے. لیکن پچھلے 20 سالوں سے ہمارے ضلع پر بالخصوص حکومت کرنے والوں نے کون سی چیز آپ کو دی ہے جو پھر آپ ان کا نام لینے جا رہے؟ ایم این اے شپ ان کے پاس, ایم پی اے شپ ان کے پاس, بلدیہ ان کے پاس, چیئرمین ان کے پاس, کونسلر ان کے پاس, کون سی چیز تمہیں دی ہے وہ بتا دو. اپنی ذاتی مفادات پر مت جاؤ. کسی کو نوکری دے دی, کسی کا فون سن لیا, کسی کے جنازے میں آئے گئے. ووٹ کی قیمت یہ نہیں ہے, ووٹ کی قیمت بہت بڑی ہے. وہاں ایوانوں میں بات کرنا, آپ کے حقوق کی بات کرنا, چوریاں, ڈکیتیاں, قتل عام, گیس کی لوڈ شیڈنگ, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, غریب کا پریشان ہو لانا, کام کا نہ ملنا, روزگار کا نہ ملنا. ہمارا فیکٹری ایریا ہے, ہر طرف ملی اور فیکٹری ہے. میرا نوجوان بے روزگار ہے, پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں کام کاج کے لیے کہا جاؤں, فیکٹری میرے علاقے میں, مل میرے علاقے میں, کارخانہ میرے علاقے میں. میرا جوان بے روزگار ہے, میرا ساتھی بے روزگار ہے, میرا ورکر بے روزگار ہے, میرے محلے کا آدمی بے روزگار ہے, میرے علاقے کا آدمی بے روزگار ہے. بھائی محلے کا آدمی جو کمپنی کے پڑوس میں, اسے نوکری نہیں ہے اور شہر سے آگے کوئی نوکری کر رہا ہے, یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ زیادتیوں کے ازالے کا بھی وقت ہے. اگر آج ہم نے اس پر نہیں سوچا تو آنے والا مستقبل 5 سال کے لیے پھر ہم کسی اور کے ہاتھ دے دیں گے, پھر انہیں سوچتے رہیں گے. وہ ضرور آپ کا جاننے والا ہوگا, اس سے ضرور آپ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوگا, لیکن وہ آپ کا پابند نہیں ہے, وہ پارٹی کا پابند ہے. جو اسے پارٹی کہے گی وہ پارٹی کے مطابق فیصلہ کرے گا. ایسے لوگ کیوں نہیں لاتے جو پارٹیوں کے پابند نہیں ہیں, جو تمہارے پابند ہیں, جو قرآن کے پابند ہیں, جو سنت کے پابند ہیں, جو اسلام کے پابند ہیں, جو شریعت کے پابند ہیں, جو حقوق جانتے ہیں, جو مزدور کے بیٹے ہیں, ملازم کے بیٹے ہیں, خود کو مزدوری اور ملازمت سے گزر کر آئے. وہ تمہارے دکھ کو سمجھ سکتا ہے. وہ لمبے لمبے بنگلوں میں رہنے والا تمہارے دکھ کو سمجھ نہیں سکتا. تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. سارے ہاتھ اٹھائیں, سارے ہاتھ اٹھائیں. یہ پیغام پہنچائیں گے, محنت کریں گے. ہمارا انتخابی نشان کیا ہے؟ ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر فرد کی ضرورت ہے. کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو استری کو ہاتھ نہ لگاتی ہو. ہر خاتون, اور آپ بھی لڑتے ہی استری پر ہیں کہ میرے کپڑے زما کپڑے دی استری نہ کرے, صحیح دی استری نہ کرے, تاکار دی صحیح نہ کودا کپڑی سنگے دی بازار تب سنگزم نوکرے نہ سنگزم داسی چل بکم ماسر روز جھگڑا کرتے ہو جنگ کا وقت پر خسی سرا جو استری بھی صحیح نہ کرا. تو استری تو جانتے ہو نا, الیکشن والے دن ہر آدمی استری کپڑے پہن کر آئے گا اور وہ بڑا بے وفا ہوگا جس نے کپڑے تو استری پہنے ہوں گے اور مہر استری پر نہیں لگائے گا. وہ بڑا بے وفا ہوگا جس نے کہا میں اپنے فریق مخالف سے بھی کہتا ہوں تو اگر میری استری نہیں مانتا تو 8 فروری کو کپڑوں نہ بغیر رضا بیا, 8 فروری کو بیا کپڑوں نہ بغیر رضا کرازین استری مکا. وہ کہے گا میں پینشن پہن لوں گا, میں نے کہا استری کے بغیر وہ بھی نہیں آ جاتے. کہا تو سبحان اللہ. تو اس لیے آپ نے نشان کو یاد رکھنا ہے اور اپنی خواتین میں بھرپور محنت کرنی ہے. اور خواتین کو بھی آپ نے یہ بات بتانی ہے, شعبہ بنات کی خواتین بھی چونکہ یہاں موجود ہیں, میں اس اجتماع کے توسط سے انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی چونکہ خواتین بڑی تعداد میں, ایک گھر میں 4 5 خواتین ہیں, ان کے ووٹ بھی ہیں, وہ آتی نہیں ہیں, ضرور براز ہے باہر صورت براز ہے ولی زمانہ مقابلہ دا کہ اگو خزر اتلیشی اگو خواتین دا اتلیشی رستاسو مادے کے تاسو مباروز ہے اخبر گلوں کے ماحول جوڑ کے, اخبر علاقوں کے ماحول جوڑ کے, قرون کے درس قرآن بنوں بنے پروگراموں نے دے ادا صدا عام کے چھتے ذرا انشاءاللہ العزیز من الیکشن کے ووٹ دور کو مور بکم سے مانے بنا گو. بعض لوگ کہتے ہیں ٹھپے پہ ٹھپا, میں ان سے کہتا ہوں ٹھپے پہ ٹھپا نہیں لگانا, ایک ہی ٹھپا لگانا. 2 ٹھپے لگا دیے تو کام. بعض لوگ کہتے ہیں سوک بخبا کو یار دفلت پیپر دے ٹول مانے مورو لگوائے یوم مکارنا راضی. اس لیے یہ عشق جو ہے یہ اکیلا ہی ہے, اس میں بھی توحید کے قائل ہو جاؤ. اس میں اوروں پر مارو گے تو کام خراب ہو جائے گا. ہم عشق میں بھی توحید کے قائل ہیں. ایک ہی شخص کو اپنا جنون بنا رکھا ہے,
میں ایک بار پھر جامعہ کے منتظمین کو، اساتذہ کو، ان تمام بھائیوں کو جن سے میری محبت کا ایک بڑا رشتہ ہے اور ان کا بھی مجھ سے بڑی محبت کا رشتہ ہے، کوئی ادارے کا پروگرام ایسا نہیں جس پہ مجھے نہ بلائیں۔ گزشتہ دنوں نے ایک جگہ یہاں کا افتتاح کیا، میں اس وقت موجود نہیں تھا، حضرت مولانا مفتی زبیر اشرف صاحب تشریف لائے تھے، تو انہوں نے بعد میں باقاعدہ میرے لیے پھر پروگرام بنایا اور یہاں پر لائے اور ماشاءاللہ اہتمام کیا۔